الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعريفه کلی. ہم جزئی پڑھ چکے تھے، جزئی کی قسمیں پڑھ لی تھی، پڑھنے جا رہے ہیں کلی. ہمارے پاس ہے تعریفہ، یعنی اس کی تعریف. کس کی تعریف؟ ضمیر کی طرف پلٹے گی شاعر. تعریف الکلی. پڑھیے مہدی حسین صاحب. هو المفهوم الذي لا يمتنع التعلق انطباقه انطباقه على أكثر من مصداق واحد على أكثر من مصداق واحد. مثل انسان کتاب مدرسہ. کہہ رہے هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد. کہہ رہے وہ مفہوم جو مانع نہ ہو صادق آنے سے ایک سے زیادہ مصداق پر. وہ مفہوم جو مانع نہ ہو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں. آپ کے پاس پینسل وغیرہ نہیں ہے تو اس کو رکھا کریے، کچھ نوٹ کرنا ہو، زیر زبر لگانا ہو، یا سب آتا ہے تو الگ بات ہے. کہہ رہے هو المفہوم الذی لا یمتنع انطباقہ، ایک ایسا مفہوم جو صادق نہ مانع نہ ہو انطباقہ صادق آنے میں علی اکثر من مصداق واحد ایک سے زیادہ مصداق پر، یعنی صادق آتا ہو. ایسا مفہوم جو ایک سے زیادہ پر صادق آتا ہو. جیسے انسان کوئی ایک آدمی ہے جو افریقہ میں رہتا ہے یا سارے انسان ہیں؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کیا ہیں؟ انسان. تو ایک سے زیادہ پر یہ مفہوم صادق آیا کہ نہیں آیا؟ جس کے افراد کثیر ہو، کثیر تعداد میں. کتاب ایک کتاب ہوتی ہے کہ کئی کتابیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی کتاب ہے. جو آپ کے ہاتھ میں وہ بھی کتاب ہے نا. تو کتاب وہ ایسا مفہوم ہے کہ جو بہت ساری کتابوں پر صادق ہے. کیا نہیں سمجھ میں آئے گا؟ تب اضافی ہوگا، ورنہ کیا ہے وہ خود جو ہے وہ رہے گا، چاہے وہ جزئی ہو یا کلی. مدرسہ ہے، یہ بھی مدرسہ ہے جہاں آپ پڑھ رہے ہیں. الہ آباد میں، بنارس میں، اعظم گڑھ میں، جلال پور میں، ہر جگہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے. صحیح. تو ایسا مفہوم ہے مدرسہ کہ جو ایک سے زیادہ مصداق پر صادق آ رہا ہے. اس کی تخصیص کیا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی متواتر، ایک ہوتی مشکک. سمجھ لیں کس کو کہتے ہیں؟ متواتر اس کو کہتے ہیں ایسے مفہوم کو جو اپنے مصداق پر برابری سے صادق آئے. مثلا جب ہم نے کہا انسان، تو کالا ہو یا گورا وہ انسان ہے کہ نہیں؟ موٹا ہو یا پتلا انسان ہے کہ نہیں؟ ناٹا ہو یا لمبا انسان ہے نہیں ہے؟ سب برابری سے انسان ہے. انسان ہونے میں سب کیا ہیں؟ برابر ہے. وہ صفات خارجیاں ہیں جو الگ ہیں.
لیکن سب کیا ہے؟ انسان ہے. لیکن ہم نے کہا سفید دودھ کی سفیدی الگ ہے، کپڑے کی سفیدی الگ ہے، اس کی سفیدی الگ ہے، دیوار کی سفیدی الگ ہے سب سفید کے نہیں. تو ایسا مفہوم جو اپنے مصداق پر برابری سے صادق نہ آئے، فرق کے ساتھ صادق آئے، اس کو کہتے ہیں مشکک. اور جو برابری سے صادق آتا ہے اس کو کہتے ہیں متواتر. مثلا نور، روشنی، بلب کی روشنی، راڈ کی روشنی، سی ایف ایل کی روشنی اور وہ فوکس کی روشنی کیا برابر ہوتی ہے؟ کہ اس میں فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. تو وہ کلی روشنی وہ کلی ہو جائے گا کہ جو کلی متواتر میں مشکک میں آئے گا. مشکک اس کو کہیں گے جو فرق کے ساتھ صادق آئے. اور متواتر وہ کلی جو برابری سے صادق آئے. جیسے طالب علم، رابعہ والے بھی طالب علم ہیں، تم بھی طالب علم ہو، مقدماتی والے بھی طالب علم ہیں. تو یہ مفہوم کیا ہوگا؟ متواتر ہوگا یا مشکک؟ متواتر. طالب علم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ سب پر. کوئی سوال ہے بیٹا؟ چلیے سمجھ گئے متواتر مشکک؟ جی متواتر مشکک سمجھ میں آیا؟ کون؟ لیکن سب کی لائٹ کیا برابر ہے؟ شادی میں اگر ہم بلب لگا دیں کتنا روشن ہوگا؟ فوکس لگائے کتنا روشن ہوگا؟ وہ بھی لائٹ ہی ہے لائٹ، لیکن لائٹوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے انسان؟ انسان سب انسان ہے. لائٹ ہے لیکن ان لائٹوں میں فرق ہے. ہر لائٹ کیا ہے؟ جدا ہے. جیسے جناب انسان کہہ رہے ہیں تو انسان جناب چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، سب انسان ہے. تو لائٹ کا جناب چاہے بلب ہو چاہے وہ تو لیکن اس کے آثار کیا ہے؟ الگ ہے. نور برابر نہیں ہوتا. نور کہیں کا بھی برابر نہیں ہوتا. موٹا رہتا اس کا وزن زیادہ رہتا میں نے کہا لیکن ہے تو انسان. دیکھیے چلیے تطبیق عبارت کرتے ہیں، شاید بات اور واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. کہہ رہے تقسیم ہو ينقسم الکلی الى قسمین ایضا. کلی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہم المتواتر والمشکک. ایک متواتر اور ایک مشکک. متواتر پہ 1 نمبر ہے، یہ حاشیہ دیکھ لیتے ہیں. المتواتر اس کے معنی ہوتے المتوافقہ والمتساویہ افرادہ، ومحمد وجعفر وزید متوافقۃ ومتساویۃ فی الانسانیہ. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ انسانیت میں برابر ہیں. کہنے وَهُوَ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى مَصَادِقِهِ بِالتَّسَاوِي. ٹھیک ہے. ایسا کلی جو صادق آئے اپنی مصادیق پر برابری سے، بالتساوی یعنی برابری سے. جیسے انسان اور ذہب، سونا
آپ 22 کیرٹ کا لے لیں وہ بھی سونا ہے، 18 کیرٹ والا بھی سونا ہے، 24 کیرٹ والا بھی سونا ہے. صحیح کیا کہیں گے؟ سونے کی انگوٹھی ہے. کتنے کیرٹ کی وہ نہیں پتا، 16 کی ہے کہ 18 کی ہے کہ 20 کی ہے کہ 22 کی ہے یا 24 کی. سب پہ اطلاق کس کا ہوگا؟ سونے کا. المشکک 1 نمبر کا حاشیہ اس میں بھی آئی، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. المتوافقہ افراد ہو، جس کے افراد میں تفاوت پائے جائے، جدا ہو. فمفہوم البیاض تتفاوت افرادہ، سفیدی کے مفہوم، سفیدی کے مصادیق کے جو افراد ہیں وہ کیا ہوتے؟ الگ الگ ہوتے ہیں. بھائی کرتا اور ٹوپی کیا دونوں کا رنگ ایک ہے؟ ہیں دونوں سفید. اذا ان بیاض الثلج اشد من بیاض القرطاس، اس لیے کہ برف کی سفیدی زیادہ ہوتی ہے کاغذ کی سفیدی سے. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا بیاض، اور سب کے سب اس میں کیا ہیں؟ سفید ہیں، سفید. لیکن دونوں کی سفیدی کیا ہے؟ فرق ہے. تو آئیے دیکھیے مشکک کس کو کہیں گے؟ کہنا وَهُوَ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى مَصَادِقِهِ، وہ کلی جو صادق آئے اپنے مصداق پر، بالتفاوت، اس کے ذریعے فرق کے ساتھ. تفاوت یعنی فرق کے ساتھ. ایسا کلی جو اپنے مصادیق پر فرق کے ساتھ صادق آئے. جیسے وجود اور بیاض، سفید کی مثال ہم نے دی آپ کو. وجود ایک اللہ کا وجود ہے، ایک ہمارا وجود ہے، دونوں میں فرق ہے. انبیاء کا وجود ہے، ہم لوگوں کا وجود ہے، دونوں وجود میں کیا ہے؟ فرق ہے. کیڑے مکوڑوں کا وجود ہے، جانوروں کا وجود ہے. ہر وجود کیا ہے؟ فرق کے ساتھ ہے سارے وجود. اسی طرح بیاض سفیدی، بہت سی سفیدی ہوتی ہے. دودھ کی سفیدی، برف کی سفیدی، کپڑے کی سفیدی، کاغذ کی سفیدی، ٹوپی کی سفیدی. بھائی ہم میں سے سارے ٹوپی سفید پہنے، ایک نگاہ اٹھا کے دیکھیں کیا سب کی سفیدی ایک جیسی؟ نہیں ہے نا، فرق ہوتا ہے سب میں. تو ایسا کلی جو اپنے مصادیق پر فرق کے ساتھ صادق آتا ہے وہ کلی مشکک کہلاتا ہے. نہیں سمجھے؟ نہ صادق آئے گا متواتر ہو جائے گا، متواتر. تو برابر سے صادق نہیں آئے گا تو مشکک. دیکھیے شرح میں دے رہے ہیں فوجود الخالق اولا من وجود المخلوق، خالق کا وجود مخلوق کے وجود سے کیا ہے؟ اولا ہے، بہتر. وہ ہمیں وجود بخش رہا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. ووجود العلت متقدم على وجود المعلول، اور علت کا وجود معلول کے وجود پہ متقدم ہوتا ہے. بھائی چینی پتی پانی پہلے ہے کہ چائے پہلے؟ پہلے چینی پہلے پانی ہے نا. علت جو ہوتا ہے، سبب جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے. وَكُلٌّ مِّنْهُمْ وُجُودٌ، اور سب کا کیا ہے؟ وجود ہے. بات پہنچی؟ وہ ہضم نہیں ہوئی. بھائی ہضم کرنے کی کوشش کرو، ہضم ہوتا
نہیں آئے گا تو بتائیے گا، پھر کل انشاءاللہ کچھ اور مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کریں گے۔ اب دیکھیں خلاصہ، خلاصہ کیا ہے؟ معنی کی دو قسمیں ہوئی تھی، مفہوم اور مصداق۔ پھر مفہوم کیا ہوا قسمیں کی؟ جزئی اور کلی، جزئی حقیقی اور اضافی، کلی متواتر اور مشکی۔ اور اس طرح سے یہ درس ختم ہوتا ہے۔ اگلا درس ہمارا نسب اربع کے متعلق ہے، جو انشاءاللہ کل ہم لوگ لیں گے۔ اس میں تھوڑا بورڈ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔